اور ایک بڑی پیاری بات حسام بھائی آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں بات وہ کرتے ہیں جو اس میں آلریڈی ہوتا ہے، یعنی کسی کے عیب کو بیان کر رہے ہیں، وہ ہوتی ہے غیبت، اور ایک جس میں ہے ہی نہیں اور آپ وہ بات کر رہے ہیں تو وہ ہے تہمت یا بہتان۔ اب غیبت کو کیا کہا گیا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، یعنی آپ وہ بات بتا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں ایک نمبر کا جھوٹ ہے، ایک نمبر کا مکار ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، میں نے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس میں آپ بتا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں اس کی ایبسنس میں، غیر موجودگی میں، تو آپ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کھا سکتا ہے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت؟ تو پھر اس کے بعد جو تہمت یا بہتان ہے جو اس میں ہے ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، یعنی آپ گواہی دے رہے ہیں، کسی کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی جو اس میں ہے ہی نہیں، اس کا امیج خراب کرنے کے لیے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، مطلب اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ذہن میں، تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی؟ مفتی عابد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، یعنی غیبت، وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور تہمت جو اس میں ہے ہی نہیں اور آپ بہتان لگا رہے ہیں، اور آج کل یہ جو کاروکاری ایک عمل ہے، ذرا روشنی ڈالیے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، کسی پر بہتان لگانا، الزام لگانا، یہ جھوٹا الزام، جسے جھوٹ بات ہو تو اسے کہتے ہیں بہتان، اگر سچا ہو تو اسے کہتے ہیں غیبت۔ مطلب کسی کے بارے میں بات کرنی نہیں چاہیے، اس کی پیٹھ پیچھے اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو اگر وہ بات سچی ہے تو اسے کہتے ہیں غیبت، اور غیبت کرنے والا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اوہ، جانا دور کی بات، خوشبو بھی نہیں۔ ہاں، اور اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں، اگر ہے تو غیبت، نہیں ہے تو بہتان۔ بہتان کرنے والے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیا گیا ہے، لعنت، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور کوئی اور شیر دل جوان ہوتا ہے جو کہتا ہے میں تو اس کے منہ پہ یہ بات کر سکتا ہوں، میں کوئی ڈرتا تھوڑی ہوں۔ بھائی تم نہیں کرو یار، غیبت ہو رہی ہے، اگر اس کے اندر پائی بھی جاتی ہے تو آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو بولے میں اسے ڈرتا تھوڑی ہوں، تو اس کے منہ پہ بھی کر سکتا، منہ پہ کرے گا تو اس کا دل توڑے گا۔ کعبے کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے۔ یہ دوبارہ دہرائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دل کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ جدا کر دے، اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کے دل کو توڑ دینے والا ہے۔ تو یہ تین الگ الگ چیزیں ہو گئیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے اور وہ جھوٹا ہے تو بہتان، اللہ نے فرمایا لعنوا فی الدنیا، دنیا میں تو لعنت کیا گیا ہے اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ اور اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے، اس کی پیٹھ پیچھے کرتا ہے تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کرنے والا بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، وہ جہنم کے دردناک عذاب بہتان لگانے والا دیکھیں۔ اور اس کے بعد تیسرا وہ شخص جو شیر بن جاتا ہے میں تو اس کے منہ پہ بھی کر سکتا ہوں، تو وہ منہ پہ کرنے والا جو ہے وہ اس کے دل کو توڑنے والا ہے، دل ازاری کا ہے۔ اب ہمارا کیا کام ہے کسی کے بارے میں مطلب خواہ مخواہ میں، بھئی آپ سے پوچھا جائے تو جواب دے دو، اپنے تبصرے جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، ہمارے ایک بات تو یہ ہو گئی، سوری میں آپ کی بات کریں، ہمارے ہاں ایک اور بڑا ٹرینڈ ہے کہ جی اپنے دل کی بات نہ دوسرے پہ رکھ کے کر دیتے ہیں۔ یہ تمام ناظرین اگری کریں گے میری بات سے، آپ سب بھی، کہ فار ایگزامپل اب مجھے آپ کا یہ اگر کرتا پسند نہیں آ رہا ہے کہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں مفتی عابد وہ آپ فلاں کہہ رہا تھا کہ مفتی عابد کے کپڑے اچھے نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی بات کسی اور پہ رکھ کے اپنی بات کسی اور پہ رکھ کے اور دل آزاری کر دیا، آپ کے ساتھ ہنس کے کہہ رہے ہیں۔ مطلب بیسیکلی کئی دفعہ میں تو اکثر کہتی ہوں مجھے بتانے آ رہا ہے نا فلاں نے کہا، میں اس کو پکڑتی ہوں تمہارا کیا مقصد ہے، تم کیوں بتا رہے ہو؟ پہلے تو تم ادھر آؤ نا، تم ادھر آؤ، تم سے میں پوچھتی ہوں۔ اب آئندہ خبردار کسی نے کچھ کہا بھی تو مجھے نہ بتانا۔ بالکل صحیح بات ہے، تمہارا کیا مقصد ہے بتانے کا؟ وہ درمیان میں جو بتانے والا ہوتا ہے وہ بھی بڑی فساد کی جڑ۔ جو آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ایک برائی ہے جس کی طرف کسی کے اوپر رکھ کے آپ کو کہہ دیا۔ اب اس کے بعد ساتھ میں آپ نے ایک سوال پوچھا کہ کاروکاری، ہمارے معاشرے میں خاص کر سندھ میں، سندھی زبان میں
کارو ایسے شخص کو کہتے ہیں جس پر زنا کی تہمت لگائی جائے، اور کاری ایسی عورت کو کہتے ہیں جس پر زنا کی تہمت لگائی جائے۔ اب دو چیزیں ہیں، یا تو کوئی شخص اس بات میں ملوث ہوگا اس گناہ میں یا نہیں ہوگا۔ جو الزام لگانے والا ہے وہ الزام لگاتا ہے میں نے دیکھا تھا ادھر سے جا رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا یہ وہاں سے نکل رہے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اس حال میں دیکھتا ہے تو کیا وہ چھوڑتا ہے؟ کیا وہ پنچایت میں آتا ہے؟ کیا وہ مطلب اس چیزیں کو برداشت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لگاتے ہیں الزام۔ اچھا، الزام لگا کر اب اس کو صفائی کا موقع دیے بغیر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک ہوا بہتان، اور بہتان کے ساتھ ہوا قتل۔ اچھا، وہ جو تھوڑے بڑے پنچایتی ہوتے ہیں وہ فیصلے کر دیتے ہیں اچھا بھائی اس کے بدلے میں اس کی بیٹی بھی اس کو دے دی جائے۔ یہ ایک تیسرا اور گناہ۔ مطلب یہ جو طریقہ کار چل رہا ہے جو ہمارے معاشرے کی ایک برائی ہے، اسلامی نظام اگر ہوتا تو ان لوگوں کو جو غیرت کے نام پر، اچھا غیرت کرنا جائز ہے، غیرت مند ہونا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ غیرت والا ہے، اس کا حبیب غیرت والا ہے۔ یہ تمام اصحاب رسول غیرت والے تھے، یہ اہل بیت اطہار غیرت والے تھے۔ غیرت والا ہونا ایک اعزاز ہے، لیکن غیرت کی چادر اوڑھ کر کسی کو جھوٹے الزام میں قتل کر دینا، کسی پر الزام لگا کر اس کی زندگی برباد کر دینا، یہ نہ تو مردانگی ہے، نہ اسلام ہے، نہ بہادری ہے، نہ غیرت ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں ملوث ہے، اسلام نے بھی سزا دی ہے، پاکستان کا آئین بھی سزا دیتا ہے، اٹھاؤ بند کراؤ، اس کو سزا دلواؤ۔ یہ تو ہو گئی بات۔ ہمارے معاشرے کی یہ برائیاں ہیں، اللہ تعالی ہمیں بہتان سے محفوظ فرمائے۔ اور ارشاد فرمائے، آخری حدیث سناتا ہوں، میرے دوستوں کا ٹائم بھی ہے، اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہ کھڑے ہونے سے بھی بچو۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص مسلح لے کر شراب خانے میں جاتا ہے، یار میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو اس کو بولا جائے گا بے وقوف، تیری نماز باہر بھی ہو جائے گی، تو اندر نہیں جا، تیری مہربانی۔ بہت اچھے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی جگہ پر کھڑے ہونے سے بھی بچو۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو شک کی جگہ پر شک کے دائرے کے اندر میں بڑا بہادر ہوں، میں فیس کر لوں گا، اپنے آپ کو پھنساؤ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہ پر کھڑے ہونے سے بھی بچو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سیف بھی رکھنا چاہیے۔ بہت بہت خوب مفتی۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول